بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم لوگ جماعت پری نہم کی مطالعہ پاکستان پڑھیں گے، جس میں ہمارا باب نمبر 4 ہے خواتین کو بااختیار بنانا۔ اس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات۔ پاکستان میں عورتوں پر تشدد اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کئی قوانین تشکیل دیے گئے ہیں۔ ان میں آئلی قوانین 1961 کے بعض قوانین جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں، ان سے حقوق نسواں کو تحفظ حاصل ہوا ہے۔ اس سلسلے میں پنجاب میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا ایکٹ 2015 ہے۔ پاکستان میں کم عمری کی شادی کا رواج بہت عام ہے۔ پنجاب میں شادی کی عمر لڑکیوں کے لیے 16 سال اور لڑکوں کے لیے 18 سال مقرر ہے۔ پنجاب کی صوبائی اسمبلی نے 2015 میں شادی ایکٹ میں ترمیم کی ہے۔ اگر والدین، نکاح رجسٹرار یا یونین کونسل کا عملہ 16 سال سے کم عمر لڑکیوں اور 18 سال سے کم عمر لڑکوں کی شادی کرواتا ہے تو ان کو قید اور بھاری جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ یعنی جو عمر مقرر کی گئی ہے، اگر اس سے کم عمر بچوں کی شادی کروانے کی کوشش کی جائے گی تو ان کو سزا دی جائے گی۔ نیکسٹ ہے حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2015۔ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے 24 فروری 2016 میں پنجاب حکومت نے پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ منظور کیا۔ یہ ایکٹ ان خواتین کو انصاف، تحفظ اور امداد مہیا کرتا ہے جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ نیکسٹ بیٹا جی ہمارے پاس ٹاپک ہے خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومتی کردار۔ پاکستان میں بہت سی خواتین تشدد کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی کیونکہ انہیں ناانصافی کے خلاف کوئی معاشرتی امداد میسر نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے صوبے میں ضلعی سطح پر انسداد تشدد مراکز برائے خواتین قائم کیے ہیں۔ ان کا جو مقصد ہے خواتین کے تحفظ اور ان کو بااختیار بنانے میں حکومت نے درجہ ذیل اقدامات کیے ہیں۔ اس میں جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ بیٹا جی نیچے دیے گئے ہیں۔ تشدد سے متاثرہ خواتین کو پولیس تک رسائی حاصل کروائی جا سکے۔ تشدد سے متاثرہ خواتین کے پسماندگان کو ضرورت پڑنے پر طبی، قانونی اور نفسیاتی امداد مہیا کی جا سکے۔ اگر کسی مرکز میں انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ محافظ ٹیموں سے رابطہ کر سکیں۔ خواتین ہی ضلعی تحفظ خواتین کمیٹیوں کا حصہ ہیں جو خواتین کو تشدد سے بچانے کے لیے کسی بھی جگہ داخل ہو سکتی ہیں۔ متاثرہ خواتین اگر سینٹر نہیں آ سکتی تو ان کے لیے ٹول فری نمبر قائم کیے گئے ہیں تاکہ وہ فون کے ذریعے معلومات اور امداد حاصل کر سکیں۔ یہ ٹول فری نمبر پہلے سے قائم شدہ ٹول فری نمبر 1043 کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی وہ رابطہ کر سکتی ہیں۔ ایس ایم ایس کا جو نمبر ہے وہ 8787 ہے جس کے ذریعے وہ پولیس سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق تمام انسانوں کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے تاکہ وہ معاشرے کے آزاد اور برابر کے شہری بن سکیں۔ جب تک خواتین عدم مساوات اور ظلم کا شکار ہیں وہ اپنا جائز مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ ہم لوگوں کو ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور اپنے معاشرے کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک انصاف پر مبنی اور خوشحال معاشرہ ہی امن اور محبت کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ تو بیٹا جی یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اور بیٹا جی آج آپ کا سلیبس ختم ہو گیا ہے۔ پری نہم کا جو سلیبس تھا وہ فرسٹ اور فورتھ چیپٹر تھا، وہ دونوں ہم نے کر لیے ہیں۔ اس کو بیٹا جی اب آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کو ریوائز کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہوم، سیف لائفس۔ شکریہ، اللہ حافظ۔